السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک سلسلے حیات کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا تذکرہ سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ کو سرزمین عرب اور عرب قوم اور اس کے دور کے عمومی حالات سے روشناس کرایا جائے، تاکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب اور دنیا کے حالات کیسے تھے۔ ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے جس کے جنوب میں بحر عرب، مشرق میں خلیج فارس اور بحر عمان ہے، مغرب میں بحر قلزم ہے۔ تین اطراف سے پانی سے گھرے اس ملک کے شمال میں شام کا ملک واقع ہے۔ مجموعی طور پر اس ملک کا اکثر حصہ ریگستانوں اور غیر آباد علاقوں سے گھرا ہوا ہے، جبکہ چند علاقے اپنی سرسبزی اور شادابی کے لیے بھی مشہور ہیں۔ طبعی لحاظ سے اس ملک کے 5 حصے ہیں۔ نمبر 1، یمن۔ یمن جزیرہ عرب کا سب سے زرخیز علاقہ رہا ہے، جس کو پرامن ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا۔ آب و ہوا معتدل ہے اور اس کے پہاڑوں کے درمیان وسیع و شاداب وادیاں ہیں، جہاں پھل و سبزیاں بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ قوم سبا کا مسکن عرب کا یہی علاقہ تھا، جس نے آبپاشی کے لیے بہت سے بند یعنی ڈیم بنائے، جن میں مارب نام کا مشہور بند بھی تھا۔ اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تو یہی بند ٹوٹ گیا تھا اور ایک عظیم سیلاب آیا، جس کی وجہ سے قوم سبا عرب کے طول و عرض میں منتشر ہو گئی۔ نمبر 2 ہے حجاز۔ یمن کے شمال میں حجاز کا علاقہ واقع ہے۔ حجاز ملک عرب کا وہ حصہ ہے جسے اللہ نے نور ہدایت کی شمع فروزاں کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس خطے کا مرکزی شہر مکہ مکرمہ ہے، جو بے آب و گیا وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ حجاز کا دوسرا اہم شہر یثرب ہے، جو بعد میں مدینۃ النبی کہلایا، جبکہ مکہ کے مشرق میں طائف کا شہر ہے، جو اپنے سرسبز اور لہلہاتے کھیتوں اور سائے دار نخلستانوں اور مختلف پھلوں کی کثرت کی وجہ سے عرب کے ریگستان میں جنت الارضی کے مثل ہے۔ حجاز میں بدر، احد، بیرمانیہ، حدیبیہ اور خیبر کی وادیاں ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ نمبر 3 پر ہے نجد۔ ملک عرب کا ایک اہم حصہ نجد ہے، جو حجاز کے مشرق میں ہے اور جہاں آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت الریاض واقع ہے۔ نمبر 4، حضرموت۔ یہ یمن کے مشرق میں ساحلی علاقہ ہے، بظاہر ویران علاقہ ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں ظفار اور شیبان نامی 2 شہر تھے۔ نمبر 5، مشرقی ساحلی علاقے، عرب امارات۔ ان میں عمان اور احسا اور بحرین کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں سے پرانے زمانے میں سمندر کے موتی نکالے جاتے تھے، جبکہ آج کل یہ علاقے تیل کی دولت سے مالا مال ہیں۔ نمبر 6، وادی سینا۔ حجاز کے شمال مشرق میں خلیج سویز اور خلیج ایلا کے درمیان وادی سینا ہے، جہاں قوم موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک صحرا نوری کرتی رہیں۔ طور سینا بھی یہی واقع ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئی۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اصل ملک عرب میں آج کے سعودی عرب، یمن، بحرین، عمان کا علاقہ شامل تھا، جبکہ شام، عراق اور مصر جیسے ممالک بعد میں فتح ہوئے اور عربوں کے ایک کثیر تعداد وہاں نقل مکانی کر کے آباد ہوئیں، اور نتیجہ یہ ملک بھی عربی رنگ میں ڈھل گئے، لیکن اصل عرب علاقہ وہی ہے جو موجود سعودی عربیہ، بحرین، عمان اور یمن کے علاقے پر مشتمل ہے، اور اس جزیرہ نما کی شکل نقشے میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ عرب کو عرب کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے متعلق 2 آرائیں ہیں۔ ایک رائے کے مطابق عرب کے لفظی معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں۔ عربی لوگ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے دیگر اقوام کو اپنا ہم پایا
اور ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو فصیح البیان اور باقی دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ دوسری رائے کے مطابق لفظ عرب عربا سے نکلا ہے، جس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں۔ چونکہ اس ملک کا بیشتر حصہ دشت و صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کو عرب کہا جانے لگا۔ اس دور میں عرب کی ایک مشہور ہستی کا نام تھا قصہ بن کلاب۔ ایک روایت کے مطابق قصہ بن کلاب کا لقب قریش تھا، جس کی وجہ سے ان کی آل و اولاد کو قریش کہا جانے لگا، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق قصہ بن کلاب کے 6 پشت پہلے بنی اسماعیل میں فہر بن مالک ایک بزرگ تھے جن کا لقب قریش تھا۔ قصہ بن کلاب بن مرہ بن قعب مکہ میں قریش کے پیشوا تھے۔ انہوں نے مکہ کو خزاں کی تسلط سے آزاد کرایا اور قریش کو ذلت کے بعد شرافت بخشی، کنواں کھدوایا، بیت اللہ حرام کے لیے زائرین کی خدمت کی رسائی اور کعبے کی تعمیر ان کی نمایاں خدمت ہیں۔ خانہ کعبہ کی تولید ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے قصہ بن کلاب اور ان کی اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک خصوصی عزت اور سعادت حاصل ہو گئی تھی، اور پھر اس قریش آل قصہ بن کلاب نے خود کو اس قابل ثابت بھی کیا۔ قصہ بن کلاب نے یہ صرف خانہ کعبہ کا جملہ انتظام و انتصرام کا بندوبست کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مکہ کو باقاعدہ ایک ریاست کے روپ دے کر 6 مختلف شعبے قائم کی اور انہیں قابل لوگوں میں تقسیم کیا، جسے ان کے وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام اور تفہیم کے 6 شعبوں سے بڑھا کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا، اور یہی نظام باعث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بڑی کامیابی سے چلایا گیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم کا سقایا حاجیوں کو پانی پلانے کا کام، عمارت بیت اللہ حرم میں نظم و ضبط قائم رکھنا اور احترام میں حرم کا خیال رکھنا اور افاظہ حج کی قیادت کرنا کی خدمت سونپی گئی، جو ان کے بعد بنو ہاشم کے خاندان نسل در نسل چلتی رہیں۔ حضرت ہاشم بن عبد المناف قصہ بن کلاب کے پوتے تھے، نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ انہوں نے شاہ حبشہ اور قصیر روم سے بھی اپنی سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، جبکہ مختلف قبائل عرب سے بھی معاہدات کر لیے۔ ان کے اس طریقہ کارناموں کی وجہ سے قریش کے باقی قبائل بھی بنو ہاشم کو ایک خصوصی عزت و احترام کے مقام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کے علاوہ میدان جنگ میں فوج کی قیادت اور علم برداری کا شعبہ خاندان بنو امیہ کے حصے میں آیا۔ لشکر قریش کے سپہ سالار بنو امیہ سے ہی ہوتا تھا، چنانچہ حرب اور حضرت ہاشم کے بھتیجے امیہ کے بیٹے تھے، ان کو اور ان کے بیٹے حضرت ابو سفیان کو اسی وجہ سے قریش کے لشکر کی قیادت سونپی جاتی تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو تیم بن مرہ بن اشناق یعنی دیوانی و فوجداری، عدالت دیت و جرمانے کی وصولی اور تعین کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کے علاوہ شعبہ سفارش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو عدی کے حصے میں آیا، اور ان کا کام دوسرے قبائل کے ساتھ مذاکرات، معاہدات اور سفارت کاری تھا۔ بنو مخزوم جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے تھا، ان کے حصے میں قبا و آنا کا شعبہ آیا۔ ان کا کام قومی ضروریات کے لیے مال و اسباب اکٹھا کرنا اور فوجی ساز و سامان اور گھوڑوں کی فراہمی کرنا تھا۔ قریش گھڑ سوار دستے کا کمانڈر بھی اس قبیلے میں ہوتا تھا۔ اپنا وقت آنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدتوں شعبہ سوار دستوں کی کمان نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالی۔ اس طرح باقی 5 شعبے کی ذمہ داری مختلف قبائل قریش کے حوالے کر دی گئی۔ آج ہم نے مختلف قبائل اور عرب کے مختلف علاقوں کے بارے میں معلومات کی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اس سے آگے کی داستان سنیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ویڈیو میں سیرت النبی کے حوالے سے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہیں تو اسے لائک کیجیے، ہمارے چینل دینیات وتھ تسلیم کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا،
اور اپنے پیارے سے کمنٹس ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔